ज़कात की तारीख़ का तयन शरीयत कहती है बहुत ही ज़रूरी है। जिस शख्स के पास सोना, चांदी, नकदी ये 3 चीज़ें, इन पर तो हर सूरत में ज़कात फ़र्ज़ है। 80,900 रुपया लगभग जिसके पास मौजूद है वो कर्ज़ा निकाल कर 80,900 वो उसकी ज़कात देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम है हाफिज़ अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं एमरा न्यूज़। आज हम ज़कात के हवाले से मुफ्ती शाहिद उबैद साहब के साथ बात करेंगे। ज़कात इस्लाम का बुनियादी रुकन है और इस्लाम के अंदर ज़कात की क्या अहमियत है, इसकी क्या फ़जीलत है और इस ज़कात के हवाले से जो भी मामला तय पाते हैं कि किन लोगों से ली जाती है, किन लोगों को दी जानी है, और इस हवाले से आज हम मुफ्ती शाहिद उबैद साहब के साथ बात करेंगे कि ज़कात किन लोगों से लेकर किन लोगों को दी जानी चाहिए और इसका नसाब क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। जी मुफ्ती साहब, ज़रा इस हवाले से ज़रा तफसीली जो है वो अपना हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लिया जाए कि ज़कात शरीयत का एक बुनियादी रुकन है और फ़र्ज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक़्त में जो 3 नसीहतें फ़रमाई थी तो उनमें से एक नमाज थी और दूसरा ज़कात और तीसरा नौकरों के साथ ज़्यादती नहीं करनी। आखिरी वक़्त में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की अहमियत के बारे में बयान फ़रमाया। बाकी इसका निसाब क्या है, किन लोगों को देनी चाहिए और किन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। याद रखिए कि जिस शख्स के पास सोना, चांदी, नकदी ये 3 चीज़ें, इन पर तो हर सूरत में ज़कात फ़र्ज़ है जबकि ये निसाब तक पहुंच चुकी हों। सोना, चांदी, नकदी। सोने से मुराद सोना है क्योंकि जो ज़ेवर मौजूद होता है उसमें नग भी होते हैं, मोती भी होते हैं, बनवाई भी होती है, उसका एतबार नहीं है। नग, मोती वगैरह के अलावा ये आपका सुनियारा आपको बतला देगा इसमें प्योर गोल्ड कितना है। उस गोल्ड पर फिर चांदी, फिर करेंसी, इन 3 पर हर सूरत में ज़कात फ़र्ज़ है। चाहे वो आपने अपने इस्तेमाल के लिए रखा हुआ हो या वो इसलिए रखा हुआ हो कि चलो मकान बना लेंगे, बच्ची की शादी के काम आ जाएगा, या कोई और ज़रूरत पूरी कर लेंगे या हज कर लेंगे। नहीं, जो मर्ज़ी नियत कर लें, इन तीनों पर हर सूरत में ज़कात फ़र्ज़ होगी बशर्ते कि ये निसाब तक पहुंच चुकी हों। और चौथी चीज़ है माल तिजारत। माल तिजारत बोलते हैं इन 3 चीज़ों के अलावा मोबाइल, लैपटॉप, कपड़े और इसी तरीके से वो आपका पंखा, गाड़ियाँ, प्लॉट, जो भी चीज़ है वो अगर आपने ख़रीदी है और ख़रीदी ही आगे बेचने और तिजारत की नीयत से है तो फिर वो माल तिजारत होगा, उसकी भी कीमत फ़रोख्त पर ज़कात देनी होगी। ये 4 चीज़ें हैं जिन पर ज़कात देनी होगी बशर्ते कि ये निसाब तक पहुंच चुके हों। आज का निसाब क्या है? इस दफ़ा का निसाब वो तकरीबन 80,900 रुपया लगभग जिसके पास मौजूद है वो कर्ज़ा निकाल कर 80,900 वो उसकी ज़कात देगा। 80,900 पैसे हैं, माल तिजारत है, या सोना, चांदी, नकदी मिलाकर 80,000 रुपये से ज़्यादा बन जाता है। इन तमाम सूरतों में ज़कात देना फ़र्ज़ हो जाएगा। लेकिन ये जो हम निसाब का एतबार कर देंगे वो कर्ज़ा माइनस करने के बाद करेंगे कि इतना बच जाए जो निसाब तक पहुंच जाए, उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अब देना किसको है? जो मुस्तहिक़ ज़कात हो। मुस्तहिक़ ज़कात किसे बोलते हैं? जिसके पास सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, यही 4 चीज़ें, और 5वीं चीज़ ज़रूरत से ज़ायद सामान वो इतना ना हो कि जो निसाब तक पहुंचता हो, यानी 80,900 तक उसकी मालियत पहुंचती हो।
یہ پانچوں چیزیں ملا کر اتنا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جس کے پاس یہ نہیں ہوگا اور وہ مسلمان بھی ہوگا اور سید بھی نہیں ہوگا، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مسلمانوں کے امیروں سے لو اور مسلمانوں کے غریبوں کو زکوٰۃ دو۔ اس لیے صرف مسلمان ہی اس کا مصرف بن سکتا ہے، جبکہ وہ مستحق بھی ہو۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت یہ جیسے آپ نے مال تجارت کے حوالے سے بتایا، کیا اگر کسی کا گھر جو ہے وہ اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، کسی کی فیکٹری ہے، اس کے اندر جو اپنا مشینیں وغیرہ ہیں اور جو اپنا ایک آدمی کے پاس اگر 5 لاکھ 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ ہے یا جو بھی ہے، وہ کسی کے ساتھ روزانہ اس کا لین دین چلتا رہتا ہے، یا ہے کہ وہ کیا اس پیسے پر بھی ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ ہو؟ میں نے ابھی عرض کیا، مال تجارت بولتے ہیں کہ جو چیز آپ نے خریدی ہو آگے بیچنے کے لیے۔ اب یہ جو دکان ہے جو آپ نے رینٹ کے اوپر دی ہوئی ہے یا گھر جو ہے وہ کرائے کے اوپر دیا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں لیا ہوا، وہ تو کرائے پر دینے کی نیت سے لیا ہوا ہے۔ ہاں، جتنا کرایہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ تک موجود رہے گا اس کرائے پر زکوٰۃ آ جائے گی، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو۔ دکان پر نہیں اور مکان پر نہیں، اور پلاٹ بھی اگر آپ نے آگے بیچنے کی نیت سے نہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح فیکٹری کی جو مشینری ہے وہ کوئی بیچنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو کام کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو اس مشینری پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ وہ پروڈکٹ جو اس کے اندر سے نکل رہی ہے جو آگے بیچنی ہے، وہ ہے مال تجارت، اس کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ آئے گی، بشرطے کہ وہ نصاب تک پہنچتی ہو جائے۔ اچھا، ایک آدمی جیسے روزانہ کی بنیاد پہ تجارت ہوتی ہے، 50 لاکھ 100 لاکھ یا کروڑ 2 کروڑ روپیہ کسی سے لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، یہ معاملات جو چل رہے ہیں، تو کیا یہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک آدمی کے پاس پیسہ آ رہا ہے دوسرے کے پاس جا رہا ہے، تو کیا وہ بیسیکلی ہے تو 1 سال آدمی کے پاس وہ چیز موجود رہے، اس کے اوپر اپنا زکوٰۃ کا آتا ہے؟ لیکن اگر وہ موجود نہیں ہے، آج میرے پاس ہے کل آپ کے پاس ہے، پھر 2 سمجھ دن۔ گیا، سمجھ گیا، آپ کا سوال سمجھ گیا۔ یاد رکھیے کہ جو صاحب نصاب شخص ہوتا ہے نا، پورا سال وہ چیز اس کے پاس رہنا ضروری نہیں ہے، وہ مال اس کے پاس رہنا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کی تاریخ کا تعین شریعت کہتی ہے بہت ہی ضروری ہے۔ فرض کر لیتے ہیں زکوٰۃ کی تاریخ ہے، ادائیگی کی تاریخ 3 رمضان، ہم 3 رمضان کو حساب لگائیں گے، آج میرے پاس کتنے پیسے ہیں، آج سونا کتنا ہے اور اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، آج میں نے جو لوگوں سے لینا ہے وہ کتنا ہے، جو لینا ہے ظاہر ہے جو قرضہ لینا اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی آپ کو، تو جو تاریخ آئے گی اس تاریخ کو حساب لگانا ہے۔ فرض کر لیں آپ نے گاڑی اپنی 2 رمضان کو بیچی 30 لاکھ روپے کی، اور 3 رمضان آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ ہے، اب وہ 30 لاکھ روپیہ تو ایک دن پہلے آپ کے پاس آیا، اس پر بھی زکوٰۃ دیں گے۔ کیوں؟ جو تاریخ ہے اس تاریخ کو شریعت کہتی ہے جو موجود ہے آپ کے پاس، وہ بھلے ایک دن پہلے 2 دن پہلے ہی کیوں نہ آیا ہو، اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر جو لوگوں سے قرضہ لینا ہے، جن لوگوں کو آپ نے اپنی پروڈکٹ فروخت کی ہے، آپ مال تجارت فروخت کیا ہے، انہوں نے بھی پیسے نہیں دیے، آپ نے سوال کے لینا دینا لگا رہتا ہے، سمجھے، تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی جو آپ نے لینے ہیں، اور جو دینے ہیں وہ مائنس ہو گیا۔ لینا ہے مثال کے طور کروڑ روپیہ اور دینا ہے 50 لاکھ روپیہ، تو 50 مائنس کریں، باقی 50 بچ گیا، اس 50 کی زکوٰۃ دے دیں۔ جی ناظرین، یہ مفتی شاہد عبید صاحب بڑے اچھے انداز سے اور بڑے اچھے طریقے سے زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ اسلام کا جو ہے ایک بہت ہی اچھا اور بنیادی اصول اور بہت ہی پیارا جو ہے وہ اصول ہے، جس کو اپنا تمام لوگوں کے اندر جو ہے وہ اگر اپنا اس کو اڈاپٹ کر لیں تو میرا خیال ہے معاشرے کے اندر کوئی بھی ایسا کوئی غریب آدمی جو ہے وہ نہیں رہ سکتا اگر ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی شروع کر دیں۔ اسلام کی اسی بنیادی اصول کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جو
میں زکوٰۃ ہے یہ ان صاحب ثروت حضرات سے لے کر جو ہے وہ جو صاحب ثروت حضرات ہیں وہ خود ہی جو ہے نا وہ اپنا حساب لگا کر نصاب کے مطابق جو ہے معاشرے کے جو وہی تنگ دست لوگ ہیں یا جو ایسے کمزور طبقات ہیں ان کو دیتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو ہے ان کی معاشی جو تنگ دستی ہے وہ دور ہو سکے اور وہ بھی معاشرے کے اندر ایک اچھے انداز سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے تمام اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو جس طریقے سے مفتی صاحب نے زکوٰۃ کے حوالے سے بتایا ہے تو یہ زکوٰۃ کے سنہری اصول کو جو ہے وہ اختیار کر کے ناظرین جو ہے وہ آپ بھی اپنے نصاب کے مطابق جس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور پاک مال جو ہے اس میں رحمتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر خاندان پر اس فیملی پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔